السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين أروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون صلوات مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں میں اس بارگاہ کے تمام منتظمین خصوصاً ہمارے جو اسکاؤٹ کے نوجوان ان نام مساعد حالات میں مستقل اپنی خدمات پیش کرتے رہے، پولیس اور انتظامیہ کے وہ تمام اہلکار کہ جو ان تمام حالات میں لوگوں کی حفاظت اور امنیت کی ڈیوٹیز کو انجام دیتے رہے، اور وہ تمام حضرات کے جو کسی بھی عنوان سے عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور بالخصوص آپ تمام سامعین کا نہایت ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے اس پورے عرصے میں اپنے وجود کے ساتھ اس فرش اعضاء کو زینت عطا کی۔ میرے پاس سوائے دعا کے آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جس محبت کے ساتھ آپ اس وقت جناب سیدہ اور اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، موت اور موت کے بعد کے تمام مراحل میں اسی طرح ہم سب کو
جناب سیدہ کے ساتھ وصل رکھے پروردگار۔ احیاناً کوئی بات ایسی ہو کہ جو بندے کی جانب سے آپ کو ناگوار یا نامناسب لگی ہو، اس کے لیے میں آپ سب سے معذرت اور عفو درگزر کا طلبگار ہوں۔ عزیزان من، ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ امامت و ہدایت کی ذیل میں شروع کیا، اور جس میں سورہ مبارکہ سجدہ کی 24 نمبر آیت کی ذیل میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اس پورے عشرہ اولیٰ میں ہمارا جو مرکز بحث رہا وہ لفظ جعلنا تھا بنیادی طور پر، اور بحث اصل میں ہم نے کی ہے تقرر پر کہ نبوت کے سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد امت اسلامی کی رہبریت، امامت، خلافت یا ملوکیت کسی بھی عنوان کے تحت اگر چلے گی تو اس کا جو تقرر ہے، اس کا اختیار پروردگار کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کا کام نہیں ہے کسی کو اپنا رہبر بنانا دین کے دائرے کے اندر۔ لہذا ہم نے وہ سارے ادلہ، کیونکہ یہ جو تینوں ادلہ ہمارے حساب سے، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے وہ ملوکیت ہو، اگر دین کے دائرے میں ہے تو عنوان جو دین نے دیا ہے وہ امامت ہے۔ اور امامت کے لفظ پر بھی میں نے عرض کیا، ایک آیت یہ جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اور پہلی امامت، پہلا مقام جہاں پر اللہ نے کسی کو اب امام بنایا، جناب آدم کا، آپ کی خدمت میں عرض کیا اور مطالب عرض کیے کہ امامت کا درجہ صرف ایسے معصومین کو ملے گا کہ جو حتیٰ ترک اولا بھی انجام نہ دیں۔ لہذا مطالب جو عرض کیے وہ صرف جاننا۔ اب امام کیا ہوتا ہے صحیح معنی میں، تشیع قرآن کی نظر میں امامت کا مرتبہ کیا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے لیے یقیناً ایک الگ اور مفصل بحث کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے نظام ہدایت ہے کیا، ہدایت ہوتی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، ہدایت حاصل کیسے کی جاتی ہے، ہدایت کا اثر انسان کے اوپر کیا ہے، یہ انشاءاللہ الگ مطالب ہیں کہ جو یقیناً کبھی موقع اور فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر مقام صبر اور یقین بھی انشاءاللہ توفیقات چاہتی ہے کہ عرض کی جائے۔ آج کی جو اختتامی بحث ہے اس میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہی یہدون بامرنا میں سے ایک ابتدائی اور اجمالی سا مطلب ہے جو عرض کروں گا، ابھی زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، جب کبھی ہدایت کا موضوع اختیار کیا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن ورود بحث سے پہلے ایک چھوٹا سا مسئلہ جو سوال کے طور پر یقیناً بہت سارے اذہان میں پیدا ہو گیا ہوگا، اس کو کلیئر کرتا چلوں اور پھر اپنے گفتگو کو آگے انشاءاللہ کسی منطقی مقام تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سوال جو یقیناً آپ کے ذہنوں میں ابھرا ہوگا اور ابھرنا چاہیے، البتہ اس کا جواب اگر تفصیل دیا جائے تو پورا ایک نظام بحث ہے جس کو انسان ذکر کرے۔ نظام ولایت کو جب آپ پوری طرح سے سمجھ لیتے ہیں تو بہت سارے سوال خود بخود حل ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سوال اس وقت تشنا نہیں چھوڑنا چاہتا، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ سوال کیا ہے کہ ہم نے مسلسل 8 دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین کے دائرے میں جب بھی رہبر ہوگا تو اس کا انتخاب اللہ کرے گا، اور یہی نظام خلافت الہیہ کا تقاضا ہے کہ خلیفۃ اللہ زمین پر جو بھی ہوگا وہ اللہ کا مقرر کردہ ہوگا۔ لہذا بہت سارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے گا اور اٹھا ہوگا کہ یہ جو نظام ولایت فقیہ ہے اس میں ولی فقیہ کا انتخاب یہ تو اللہ نہیں کرتا۔ یہ سوال ہے جو تقریباً بہت سارے ذہنوں میں پیدا ہوگا، تو عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ولی فقیہ کا جو عہدہ ہے یہ الہی عہدہ نہیں ہے۔ کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ یہ نبوت اور امامت اور ولایت مطلقہ کا عہدہ نہیں ہے۔ یہ وہ عہدے ہیں کہ جن کو اللہ خود مقرر کرتا ہے کہ کس کو ولی، کس کو امام، کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ نظام ولایت فقیہ بنیادی طور پر یا عنوان ولی فقیہ نظام تشریع کا، دین کا ایک حصہ ہے، اور یہ نبی یا امام کے ہوتے ہوئے بھی ہوتا ہے۔
مثلا نبی یا امام کے ہوتے ہوئے قاضی بنائے جاتے ہیں یا نہیں بنائے جاتے ہیں؟ اب جہاں کا بھی قاضی ہوگا اس کی جو ولایت کا اپنا دائرہ ہے وہ نبی یا امام کے ہوتے ہوئے اپنا دائرہ باقی۔ باپ کو ولایت کس نے دی ہے؟ شریعت نے دی ہے۔ اب جہاں پہ بھی باپ ہوگا نبی یا امام کے ہوتے ہوئے اس کی اپنی ابوت کا جو دائرہ ہے اس میں اس کی ولایت باقی رہے گی۔ اسی طرح سے پیغمبر کے زمانے سے لے کر اب تک دین میں حاکم شر کے نام سے ایک عہدہ اور اس کی ولایت کا دائرہ موجود ہے، لیکن یقیناً امام کے یا نبی کے ہوتے ہوئے اس کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہو پاتا جتنا امام کی غیبت میں ہوتا ہے۔ اب سوال دیکھیے، توجہ کیجیے گا کہ نظام امامت، غور کیجیے گا اس پر، نظام امامت خود ایک طرح کی خاتم ہے، اسٹیمپ ہے، ختم کرنے والی ہے سلسلہ نبوت کی۔ بھائی جو امامت کے نظام کو مان لے گا اس کے حساب سے تو نبوت ختم ہو گئی ہے۔ ہاں، اسی لیے بعض برادران ہم سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی شیعہ جو ہے وہ یہ ختم نبوت والی تحریک میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے، اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے۔ تو ہم جواب میں صرف اتنا عرض کر سکتے ہیں کہ جو غدیر سے نظام امامت لے چکے ہیں ان کے لیے ختم نبوت ثابت ہو چکی ہے، جن کے لیے ثابت نہیں ہو سکی وہ تحریکیں چلا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرما رہے، تو ہمیں کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا امامت کا نظام خود خاتمیت ہے کس کے اوپر؟ نبوت کے اختتام پر۔ لہٰذا جب قادیانیت کی طرف سے یہ فتنہ اٹھا تھا اور اسمبلی میں یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ سب کے سب فیل ہو گئے تھے۔ شیعہ نمائندے نے جا کر غدیر کے ادلہ سے امامت کو ثابت کر کے انہیں جھوٹا ثابت کیا تھا۔ لہذا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا یاد رکھیے گا جس کے پاس امامت ہے اس کے لیے خاتمیت پیغمبر کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کے لیے سب سے زیادہ ثابت ہے۔ لہذا جہاں امامت ہے وہاں پر کبھی بھی جھوٹے نبیوں نے سر نہیں اٹھایا، اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ آپس ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ حل کریں۔ اسی طرح سے عزیزان من، اسی طرح سے امامت کا سلسلہ 12ویں امامت پر آ کر اب ختم ہو گیا ہے۔ اب اللہ کا کوئی الہی نمائندہ اب نہیں ہوگا، آخری امام پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ نظام ولایت فقیہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یعنی کبھی غور کریں، انشاءاللہ یہ موضوع رہا تو عرض کروں گا، یہ مباحث پیش کرنے کے لیے عوام اور انتظامیہ دونوں میں تھوڑا سا علم دوستی کا حوصلہ اگر ہو تو بہت سارے مطالب ایسے ہیں جو پیش کیے جا سکتے ہیں، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اہم مطالب ایسے ہیں جو کہ آج تک بیان نہیں ہوئے، لہذا اس پہ غور کیا کرو۔ مسئلہ علامات ظہور کا نہیں ہے عزیزوں، مسئلہ حتیٰ فلسفہ غیبت کا بھی نہیں ہے اتنا، جتنا شدید مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ یہ غیبت ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ اصل جو مسئلہ سوچنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیبت ختم کیوں نہیں۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا کہ بھائی ٹھیک ہے امام نے غیبت میں تو جانا تھا، چلے گئے، اب اس کے ادلہ الگ ہیں، لیکن جو بات سوچنے کی ہے، جو بات رونے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیبت ختم کیوں نہیں ہو رہی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے امام جب اکیلا رہ جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ اگر سمجھ کربلا سے کم از کم یہ تو سیکھو
کہ جب حضرت عباس شہید ہوئے تھے اور امام نے تنہائی کو محسوس کیا تو کیا کہا کہ الآن انکسر ظہری. جب امام تنہا ہو جاتا ہے تو یہ جملے اس کے منہ سے نکلتے ہیں. ذرا سوچو جو 1200 سال سے اپنے لیے انصار اور اعوان تلاش کر رہا ہے اس کی کمر کا کیا حال ہوگا؟ سوچا کبھی آپ نے؟ لہٰذا بحث یہ نہیں ہے، یہ ہے 1200 سال کیوں لگ گئے آپ کو؟ کیوں 1200 سال سے آپ کا امام غیبت میں ہے؟ اس کی ایک اہم وجہ، اور یہ ادلہ سے ثابت کروں گا، اہم وجہ کیا ہے؟ ہم 1200 سال سے اللہ کو، رسول کو اور اپنے زمانے کے امام کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر دین حکومت کرے، دین کی حکومت. ہم اچھا ابھی تو مسئلہ یہ کہ ہمیں اب بھی نہیں چاہتے، ہم ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے. ہاں ہم کبھی سیاسی جماعت، کبھی اس سیاسی جماعت، کبھی ادھر کبھی ادھر. نا عزیزان من، اپنے ذہنوں کو منقلب کریں. واحد چیز جو امام کو پردہ غیبت سے نکالنے والی ہے وہ کیا ہے کہ ایک کثیر اجتماع لوگوں کا جب اللہ اور رسول کے سامنے، اپنے زمانے کے امام کے سامنے یہ بات رکھ دے گا، حجت قائم کر دے گا کہ مولا اب ہم چاہتے ہیں اور آمادہ ہیں کہ ہمارے اوپر دین حکومت کرے. اب آپ بتائیں، سوچیے گا اس پہ. جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میرے اوپر دین کیسے حکومت کرے گا، تو امام کی غیبت میں، غور کیجئے گا، امام کی غیبت میں میرے اوپر دین کی حکومت ہو، یہ نظام فقہ اور اجتہاد کے بغیر ممکن نہیں ہے. ہاں فقہ کی حکومت، اب تو میں لفظ تھوڑا سا تبدیل کر رہا ہوں، یعنی دین کی حکومت کا دوسرا نام کیا ہے؟ دین کی حکومت کا دوسرا نام ہے حکومت فقہ، ولایت فقہ. فقہ میرے اوپر حکومت کرے. اب جب میں فقہ کی حکومت چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی فقہ آل محمد کے زیر سایہ ہو، تو اس حکومت کا انچارج کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے؟ آپ کے منہ سے خود بخود نکلے گا کہ اس حکومت کا سارا کنٹرول فقیہ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. فقیہ کے ہاتھ میں ہوگا تو میرے اوپر کون حکومت کر رہا ہوگا؟ فقہ حکومت کر رہا ہوگا، یعنی دین حکومت کر رہا ہوگا. تو یہ عنوان جو ولایت فقیہ کا ہے یہ شخص کے لیے ہے، ورنہ جو نظام امام خمینی نے متعارف کرایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نظام ولایت، یہ انقلاب اسلامی، اس کے تحت آ کر اپنے زمانے کے امام کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ مولا اب میں حاضر ہوں کہ سوائے دین کے کسی کی حکومت برداشت نہیں کروں گا، نہیں کروں گا. اب خود غور کیجئے گا، اگر ہم نے نظام ولایت فقیہ کو مان لیا تو ولی فقیہ کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے امامت خاتم ہے نبوت کے لیے، کہ جس نے امامت مان لیا اب وہ ختم نبوت کا قائل ہے کہ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اسی طرح سے جس نے نظام ولایت فقیہ کو مان لیا اس کا مطلب وہ اس بات کا قائل ہے کہ 12واں امام آ چکا، اب کوئی اور نہیں آئے گا. لہذا جس نے نظام امامت کو نہیں مانا وہ جھوٹے نبیوں کے چکر میں گرفتار ہوتا رہا. اب جو نظام ولایت فقیہ کو نہیں سمجھ سکے گا وہ آخر زمان کے فتنے میں جھوٹے اماموں میں گرفتار ہوتا جائے گا. لہذا نظام ولایت فقیہ دفاع ہے امامت کا. ولی فقیہ کبھی بھی امامت کے درجے کو انٹرٹین نہیں کرتا. اسی لیے ولی فقیہ تمام تر قدرت اپنے ہاتھ میں رہنے کے بعد دنیا کی سپر پاوروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں دھمکی دینے کے بعد نہایت عاجزانہ انداز سے کہتا ہے، اے میرے مولا اور سردار، اے میرے آقا، یہ ملک بھی آپ کا، یہ انقلاب بھی آپ کا، ہم آپ کے ادنا سے نوکر ہیں، آپ ظہور کریں، ہم یہ سارا نظام آپ کے ہاتھ میں دیں گے. نظام ولایت فقیہ بنیادی طور پر مدافع ہے نظام امامت کا. خوب، اب اگر یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی تو آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہوں میں. اللہ امام مقرر کیوں کرتا ہے؟ یہدونا بامرنا، تاکہ وہ ہمارے امر سے ہدایت کرے.
میں نے عرض کیا کہ ہدایت اور اس پر بحث سے طولانی ہے، لیکن ابھی جو بھی اجمالی معنی ہدایت کا آپ کے ذہن میں محفوظ ہے اسی سے بات کو آگے چڑھا رہا ہوں۔ ہدایت کیا؟ یعنی کسی کا راہ حق پر پہنچنا، حق کو پہچاننا، یہ سارا معنی جو بھی اجمالی ہے ابھی یہی ذہن میں رکھیں، یہی ہدایت۔ یہ ہدایت کرتے ہیں اللہ کے امر سے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت حق کو پا لینا، خدا تک پہنچ جانا، انہی معنی میں قرآن میں دو طرح کی ہدایتیں نظر آتی ہیں۔ ایک مقام کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ جب میں تفصیلی بحث کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا۔ یہ آیت عجیب ہے، لفظ اس میں 3 استعمال ہوئے ہیں، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، لفظ 3 ہیں، تاکیدیں 4 ہیں، اور یہ کام سوائے عربی کے کسی اور زبان میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہم اگر اس آیت کا اردو میں ترجمہ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اردو کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان 4 تاکیدوں کو ترجمے میں پہنچا سکے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ قرآن کی سطح یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ بھی صحیح سے نہیں کر سکتے، تو جو قرآن کا ترجمہ صحیح سے نہ کر سکیں، کیا قرآن ان کے لیے اکیلے میں کافی ہو سکتا ہے؟ اصل ترجمہ نہیں کر سکتے، ابتدائی فہم قرآن کا مشکل ہے، چہ برسد کے قرآن اکیلے میں کافی ہو۔ لہذا عزیزان من، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا۔ حضرت موسیٰ فرعون کے مقابلے میں پروردگار کا تعارف کراتے، میرا پروردگار کون ہے؟ فرمایا میرا پروردگار وہ ہے الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا پروردگار وہ ہے کہ جو ہر شے کو خلقت عطا کرتا ہے، ہر چیز کا خالق ہے، ثم ہدا، اور اس کے بعد ہر شے کی ہدایت کرتا ہے۔ لہذا عزیزان من، جو بھی چیز مخلوق ہے اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے کوئی بھی شے مخلوق ہو وہ ہدایت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کوئی بھی شے ہدایت سے محروم نہیں ہے۔ لیکن عین اس مرحلے میں ہمارے تجربے کی بات بھی ہے، اور قرآن ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کی ہدایت، قوم الفاسقین ہدایت نہیں کرتا۔ فرمایا ہدن للمتقین، ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ اب یہ 2 الگ الگ باتیں ہو گئی نا۔ کچھ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ آیات کہہ رہی ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہدایت کے دائرے سے باہر ہو۔ یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا معنی ہوا؟ اب یا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تضاد نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا یہ 2 الگ الگ طرح کی ہدایتیں ہیں۔ ایک ہدایت ہدایت تکوینی ہے، اور ایک ہدایت تشریعی ہے۔ اب میں اس عرض کیا کیونکہ آج میرا موضوع ہدایت نہیں ہے، میں صرف چاہتا ہوں کہ بات کو کسی جگہ تک پہنچا دوں۔ عرض کروں گا تفصیل سے، آج صرف اتنا سن لیں، تکوین اور تشریع میں فرق کیا ہے؟ تشریع جہاں سے انسان کا ارادہ اور اختیار شروع ہوتا ہے، اس ارادے اور اختیار کی ہدایت کے نظام کو ہدایت تشریعی کہتے ہیں۔ جہاں پر بھی آپ کا ارادہ اور اختیار ہے، مثلا کسی نے آپ کے منہ میں زبردستی کوئی چیز ڈال دی، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ کہاں کیا جائے گا؟ جہاں ارادے اور اختیار، لہذا کوئی بھی چیز غلطی سے ہو جائے سوال نہیں ہے، کوئی زبردستی کرا دے سوال نہیں، جہاں پر بھی ارادہ اور اختیار۔ اب میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ارادہ اور اختیار تھوڑا سا ہے، لیکن وہ تھوڑے سے کو بھی اللہ نے بغیر ہدایت کے چھوڑا نہیں ہے۔ دوسرے کون سا؟ تکوین۔ تکوینی کیا ہے؟ جتنی بھی انسان کے ارادے اور اختیار سے باہر چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری ہدایت تکوینی میں ہیں۔ اب پوری کائنات کے نظام سے لے کے سیارے ستارے سب کچھ سے لے کر زمین پر ہونے والی ساری چیزوں سے لے کر انسان کے اپنے بدن میں بھی جتنا کچھ اس کی مرضی کے بغیر ہو رہا ہے، یہ سارے کا سارا نظام تکوین میں ہے۔ اور ہدایت تکوینی کے بغیر میرا دل دھڑک رہا ہے، سانس لے رہا ہوں، کھانا کھا رہا ہوں، ہضم ہو رہا ہے، جذب ہو رہا ہے، دفع ہو رہا ہے، قد بڑھ رہا ہے، بال بڑھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جتنے بھی جو کچھ آپ کے اختیار میں نہیں ہے،
جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں۔ اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ بس اب غور کیجیے گا، ہدایت تشریعی میں فرمایا کہ اللہ ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا، اور اللہ جو نہیں کرتا اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ظالم اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ جہاں اس کے اوپر ہدایت اثر ہی نہیں کرتی، اور جب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس پر ہدایت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب جب اللہ ہدایت کے دروازے بند کرتا ہے، عبد کی بدترین جو شکل ہے وہ یہی ہے، بدترین شکل اور حالت، کہ خدا ہم سب کو اس حالت سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب انسان اس بدبختی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ جب اس پر ہدایت کے دروازوں کو بند کرتا ہے تو اس کے حالات ایسے کر دیتا ہے کہ وہ کبھی بھی توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہم یہ دیکھتے ہیں، کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ یہ سارے چور اچکے، سارے کے سارے جتنا بڑا چور ہے اتنے مزے میں ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کورونا نے کتنی دنیا مار دی، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں مرا، دیکھا آپ نے؟ سب مر گئے، یہی نہیں مرے۔ بس کیوں نہیں مارتا اللہ انہیں؟ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ بندے کی سب سے خطرناک اور بدبخت ترین صورتحال ہے کہ اللہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اپنی طرف متوجہ نہ کرنا چاہے۔ اب بحث صرف اتنی عزیزوں یاد رکھیے گا، تفصیلات اپنی جگہ محفوظ۔ ہدایت تشریعی یہ وہ نظام ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو بنانے کا مقصد اور ہدف ہے۔ اصل جو ہدف اس کائنات کے بنانے کا وہ کیا ہے؟ ہدایت تشریعی۔ اس نظام کے لیے اللہ نے ساری کتابیں نازل کی، اس نظام کے لیے اللہ نے سارے انبیاء کو نازل کیا، تمام ائمہ کو بھیجا، تمام اولیاء کو بھیجا، صحائف، اسی کے لیے پورا نظام اللہ نے اسی ہدایت تشریعی کے لیے بھیجا۔ لہذا کائنات میں اللہ کا اصل ہدف کیا ہے؟ نظام تشریعی۔ اور جس دن یہ نظام تشریعی اپنے کمال پر پہنچے گا تو ہدایت تشریعی کا کام کیا ہے؟ انسان کا ہاتھ پکڑ کر ہدایت کے اس مرحلے پر لے جائے کہ جہاں پر انسان پورا نظام تکوین اپنے ہاتھ میں لے لے گا، انسان کے اختیار میں آ جائے گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا۔ کیسے ہوگا؟ نظام تشریعی میں۔ اور نظام تشریعی میں انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع میں انسانیت اس جگہ پہنچے گی کہ جہاں پر انسان پورے نظام تکوین کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ اس کے اوپر اس کا تسلط ہو جائے گا، مسخر کر لے گا پورے نظام کو۔ یہ ہدف ہے اللہ کا اس زمین پر، اور انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا تفصیلات۔ لہذا اصل کیا ہے نظام تشریعی؟ نظام تکوین انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، نظام تکوین انسان کے تسخیر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ہدف نہیں ہے۔ اب بس آج ایک مطلب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور زحمتوں کو تمام، کہ نظام تکوین کے اوپر آ کر ہم غور کریں کہ ہدایت تکوینی میں اللہ کی سنت کیا ہے، کیونکہ یہ نظام ہدف نہیں ہے، تشریح ہدف ہے۔ لیکن ایک اندازہ ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے کیا؟ اگر اللہ نظام تکوین میں کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا، نظام تکوین میں کوئی ہذیان، کوئی نسیان، کوئی غلطی برداشت نہیں کرتا، تو ناممکن ہے کہ نظام تشریعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصل ہدف ہے وہ نظام ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دے جو کبھی ہذیان کا شکار ہو جاتا، کبھی نسیان کا، کبھی غلطی کا، ایسے کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ لہذا آج جو گفتگو کر رہا ہوں بس اتنی، نظام تکوین سے ایک مثال دوں گا اور پھر وہیں سے کچھ سہارا لے کر گفتگو کو تمام، اور ہو سکتا ہے کچھ دقائق زیادہ ہو جائیں، اس کے لیے میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ شب عاشور ہے، عبادت کی شب ہے، اور ذہنوں میں رکھیے گا کہ انشاءاللہ 2 بجے یہاں
دعا اور عبادات کا ایک سلسلہ بھی ہے، وہ شب ہے جس کو امام نے عبادت کے لیے طلب کیا ہے، اور اس سے بڑی عبادت اس وقت میری نظر میں کوئی نہیں، لہذا کچھ دقائق اگر زیادہ ہو جائیں تو میں پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ نظام تکوین میں نے عرض کیا جہاں انسان کا اختیار نہیں، تو اب آسمان کے ستاروں سیاروں سے لے کر زمین پر چلنے والا پورا نظام تکوین ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں کہیں پر بھی کوئی غلطی موجود نہیں، کتنا پرفیکٹ ہے۔ سائنسدانوں نے بڑی تحقیقیں کی، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن اس نظام تکوین میں ایک کیڑے نے، ایک حشرے نے حتیٰ انسان کو حیرت میں ڈال دیا۔ بس وہیں سے کچھ باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور زحمتوں کو تمام۔ ایک کیڑا، کون سا کیڑا، کون سا حشرہ؟ شہد کی مکھی۔ شہد کی مکھی پر جب لوگوں نے ریسرچ کیا، مجبور ہیں، معجزہ کہنے پر مجبور ہیں کہ شہد کی مکھی معجزہ، جبکہ شہد کی مکھی معجزہ نہیں ہے، مخلوق ہے۔ معجزہ مخلوق نہیں کرتی، معجزہ امام کیا کرتا ہے، معصوم کیا کرتا ہے۔ تو تمہیں مخلوق سمجھ میں نہیں آ رہی تو امام کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ لہذا عزیزان من، اتنا لوگوں کو حیرت انگیز کیوں؟ جب انسان نے اس پر ریسرچ کی تو عجیب و غریب چیزیں ہیں، واقعاً عجیب و غریب۔ شہد کی مکھی یقیناً آپ کے تجربے ہوگی، آپ نے دیکھی ہوگی، چھتا بھی کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا ضرور۔ پہلی بات، کبھی آپ نے چھتے سے شہد ٹپکتے ہوئے دیکھا؟ کوئی ایک بندہ مجھے مل جائے کہیں جو یہ کہے کہ ہم نے شہد ٹپکتا ہوا دیکھا۔ جبکہ اگر گرمی زیادہ ہو جائے اور آپ گھر میں رکھے ہوئے شہد کو چمچے میں نکالیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ شہد کتنا پتلا رقیق ہو جاتا ہے، چمچے میں ٹھہرتا نہیں ہے۔ سردیوں میں نکالیں تو سخت ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ لیکن شہد کے چھتے سے آپ نے کبھی بھی شہد ٹپکتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ شہد کا چھتا بنایا ایسے جاتا ہے اور اس کے اندر نظام ایسا ہے، اور مکھیوں کو یہ بات پتہ ہے، اگر باہر زیادہ گرمی ہو رہی ہو تو پانی کے قطرے لا کر اپنے پروں سے ہوا لگا کر چھتے کے اندر کا ٹیمپریچر 27 تک محدود رکھنا۔ اب باہر اگر 25 ہو تب بھی اندر گرمی، باہر اگر گرمی زیادہ تب بھی اندر سردی، یہ پورے کا پورا نظام مینیج کرتی ہیں شہد کی مکھیاں۔ ریسرچ کہتی ہے 3 کروڑ سال سے شہد کی مکھی کے آثار موجود ہیں، اور وہ 3 کروڑ سال سے اسی طرح چلی آ رہی ہے۔ اب شہد کی مکھی کے چھتے، چھوٹی مکھی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، جو چھتے ہیں ان کا اندازاً تقریباً 10 میٹر تک کے چھتے دنیا میں پائے گئے ہیں، اور ایک بڑا چھتا جو ہوتا ہے وہ پوری کالونی ہوتی ہے۔ ایک کالونی میں 10,000 سے لے کر 80,000 تک مکھیاں ہو سکتی ہیں۔ اب 10 میٹر کے چھتے میں کتنے سوراخ ہوں گے؟ اگر 80,000 مکھیاں ہیں تو کم از کم 80,000 سوراخ تو ہوں گے۔ ریسرچ بتاتی ہے 80,000 میں سے کوئی ایک سوراخ دوسرے سے چھوٹا یا بڑا؟ اچھا، مکھیاں جو بناتی ہیں اپنا چھتا، اس کی شکل کون سی ہوتی ہے؟ ہیگزاگونل، 6 گوشے، 6 کنارے والے۔ سائنٹیفک ریسرچ ہے پوری۔ اگر دائرے کی شکل میں بنائے گی تو درمیان میں جگہ خالی رہ جائے گی، دائرہ نہیں بناتی۔ اس کے بعد یا مثلث کی شکل میں بن سکتا ہے یا مربع۔ دونوں صورتوں میں جو موم جس سے وہ بناتی ہے اس کی مقدار زیادہ خرچ ہوگی، موم کم خرچ ہو، لہذا ہیگزاگونل 6 گوشے بناتی ہے ایک۔ دوسرا مثلث اور مربع سے بنائے تو اگر کہیں کسی جگہ شہد کے چھتے نے گول بننا ہو تو گول نہیں بن سکے گا، صرف ہیگزاگونل شیپ ہے کہ جو اس کو گولائی میں بنا سکتی ہے۔ پھر اس سے عجیب بات آپ کو بتاؤں، کبھی اگر آپ نے چھتا شروع سے بنتا ہوا دیکھیں گے تو حیرت انگیز بات کیا ہے؟ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مکھی جب چھتا بنانا شروع کرتی ہے تو مکھیاں سینٹر سے بنانا نہیں شروع کرتی ہیں، مرکز سے بنانا
شروع نہیں کرتی، 4 یا 5 جگہوں سے بنانا شروع کرتی ہیں، لیکن جب آ کر مرکز میں ملتی ہیں تو کوئی ایک خانہ بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ ڈویژن آف لیبر، کام کی تقسیم، جیسا نظام شہد کی مکھیوں میں ہے کسی میں نہیں۔ اس میں چھتے کی صفائی، چھتے کی بنائی، شہد کی حفاظت، لاروے کی حفاظت، کھانے کی حفاظت، کھانا لانا، لیکٹر لانا، اسے شہد بنانا، یہ سارے کا سارا کام شہد کی مکھیاں کرتی ہیں، اور کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی، کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی۔ اتنا پرفیکٹ نظام ہے، لہذا آج تک شہد کڑوا یا نقصان دہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا شہد کی مکھیوں میں پورا نظام ہے، پورا نظام۔ کیا نظام ہے؟ کہا ان میں ایک مکھی ہوتی ہے جسے رہبر مکھی کہتے ہیں، اس کے اندر صلاحیت ہے، وہ نکلتی ہے اور پھولوں میں جا کر دیکھتی ہے کون سے پھول اچھے ہیں، کن کا رس میٹھا ہے، کن کا رس کڑوا ہے، کون سے نقصان دہ ہیں، وہ فرق کرتی ہے، وہ جانتی ہے۔ آنے کے بعد اپنے چھتے میں اب پیغام رسانی کرتی ہے، بتاتی ہے کہ کیسے اور کہاں جانا ہے۔ اس کے لیے وہ 8 کی شکل میں، 8 کا جو ہندسہ ہوتا ہے، 8 کی شکل میں حرکت کرتی ہے۔ اب کبھی یہ کلاک وائز ہوتا ہے، کبھی اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، پھر اس کی ڈائریکشن کبھی ہاریزونٹل، کبھی ورٹیکل، مختلف 6 ڈائمنشن، پوری جو 6 ڈائمنشن ہیں، 3D اس کی شیپ ہو سکتی ہے۔ اور اس میں جب یہ 8 بناتے ہوئے درمیان میں آتی ہے تو اپنی پروں اور دم کو، اپنی پیٹ کو تیزی سے حرکت دیتی ہے۔ اس حرکت کے ذریعے سے یہ فاصلہ بتاتی ہے کہ کتنی دور کے فاصلے پر پھول موجود ہے۔ اب چھتے سے نکل کر 6 ڈائمنشنز میں کہاں جانا، اوپر نیچے دائیں بائیں، وہ 8 کی شکل کا جو ہندسہ ہے اس سے طے ہوتا ہے۔ کتنی دور جانا ہے یہ دم کی حرکت سے طے ہو جاتا ہے۔ 500 میٹر یعنی آدھا کلومیٹر تک کا راستہ بتا سکتی ہے، اور آدھا کلومیٹر تک کا فاصلہ اس کے دوران مکھیاں آتی ہیں اور شہد لے کر آتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ نے کبھی فارمنگ دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ڈبے رکھے ہوتے ہیں۔ اتنے ڈبے نزدیک ہونے کے باوجود مکھی کو اپنے چھتے کا ایڈریس معلوم ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میں نے ان میں سے اگر آپ ان کی جگہ تھوڑی سی تبدیل بھی کر دیں تب بھی وہ سیدھی اپنے چھتے میں ہی جائے گی۔ کیوں؟ خوشبو کا بھی ایک نظام ہے۔ اگر کبھی خدا نہ خواستہ کوئی آگے پیچھے چھتا کر دے تو چھتے کے نزدیک پہنچنے کے بعد بو کے ذریعے سے صرف اپنے چھتے میں، کسی اور کے چھتے میں نہیں جا سکتے۔ پھر اس کے علاوہ اب شہد خراب نہ ہو، کبھی کڑوا نہیں ہوتا، بیمار نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا کہ اس کے اندر واپسی کا نظام بھی، چیک اینڈ بیلنس بہت سخت ہے۔ جب واپسی پر آتے ہیں تو وہی مکھی جو رہبر تھی اس کے ورودی دروازے پر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہر آنے والی مکھی کو چیک کرتی ہے کہ اس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا ہے یا نہیں۔ اگر کسی برے پھول کی صحبت میں گئی ہو تو اسے اندر نہیں جانے دیتا، اسے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیتا، اندر نہیں جانے دیتا۔ اس وجہ سے اتنا پرفیکٹ نظام ہے کہ شہد کبھی بھی کڑوا یا خراب نہیں ہونا۔ اب یہ تو میں نے آپ کو صرف ابتدائی سے کچھ باتیں بتائی ہیں، بہت کچھ ہے لیکن آج اتنا ہی کافی ہے۔ اتنا پرفیکٹ نظام ہونے کی وجہ سائنسدانوں نے بہت کوشش کی لیکن نہیں سمجھ میں آتا۔ آپ اگر جینیٹیکل کوڈ کے اوپر بھی بات کریں گے تب بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ایون جینیٹیکل کوڈ میں ڈال کر سمجھائی نہیں جا سکتے۔ تو یہ اس کے اندر یہ صفائی یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو اب تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آتا تو ہم تمہیں قرآن سناتے ہیں۔ سورہ مبارکہ نحل 68 نمبر آیت، ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے پروردگار نے شہد کی مکھی کے اوپر وحی کی۔ اب وحی کیا کی؟ غور کیجیے، بہت غور سے سنیے گا۔ اللہ نے وحی کیا کی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا،
وہی کیا کی؟ پہاڑ میں اپنے گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور بلند مقام پر اپنا گھر بنا۔ آپ کو دو حیرت انگیز باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن کا معجزہ ہیں، غور کیجئے گا۔ یہ اب جا کر ڈسکور ہوا ہے، اب جا کر انکشاف ہوا ہے، اب پتہ لگا ہے لوگوں کو 1400 سال کے بعد۔ البتہ انسان کی ہسٹری کو اگر پیچھے لے جائیں تو جب سے انسان ہے، انسان کو اب پتہ لگا۔ 1400 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو ریفرنس ہے۔ اب جا کر انسان کو پتہ لگا ہے کہ شہد کی مکھیوں کا یہ سارے کا سارا جو کام ہے، یہ مکھیاں ساری کی ساری مادہ ہوتی ہیں، نر تھوڑے سے ہوتے ہیں، ان کا الگ کام ہے، ان کی الگ ڈیوٹی ہے۔ یہ باقی سارے کا سارا جو کام میں نے آپ کو بتایا کون انجام دیتی ہے؟ مادہ۔ یہ اب پتہ لگا ہے انسان کو۔ اللہ نے 1400 سال پہلے مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ سارا کام انجام دینے والی مکھیاں مادہ ہوتی ہیں، نر نہیں ہوتے۔ یہ اعجاز ہے، اعجاز۔ اب پتہ لگ رہا ہے لوگوں کو کہ یہ مادہ مکھیاں کرتی ہیں، لہذا انتخذی مؤنث کا صیغہ ہے۔ من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، اس کی بھی عرفانی تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا تو عرض کروں کہ نحل کیا ہے، جبال کیا ہے، شجر کیا ہے، یعرشون کیا ہے، انشاءاللہ عرض کروں، موقع رہا تو عرض کروں گا۔ قرآن وہ کتاب ہے، ادھر سے انقلاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، ادھر سے انقلاب ہے، منافقت کی موت ہے، منافقت کی موت ہے، کربلا 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 کربلا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ کیا ہوا؟ قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ یہ سارا کام کون کرتی ہے؟ مادہ۔ دوسری بات، ابھی تک انسان یہ سمجھتا تھا کہ شہد کی مکھی صرف درختوں پر اپنے چھتے بناتی ہے، لیکن جدید ریسرچ میں ثابت ہوا ہے کہ یہ مکھی پہاڑوں میں بھی اپنے گھر بناتی ہے اور بعض اونچی جگہوں پر بھی بناتی ہے۔ اب انسان کو اب پتہ لگا، خدا نے کب بتایا؟ 1400 سال پہلے۔ لہذا جب اللہ نے گھر بنانے کا حکم دے دیا تو گھر اتنا پرفیکٹ بنتا ہے۔ پھر فرمایا وَاسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کے بنائے ہوئے راستوں پر چل۔ جو راستہ اللہ دکھا دے وہ اتنا پرفیکٹ، میں نے بتا دیا اتنا پرفیکٹ وہ راستہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اور یخرج، اس کے پیٹ سے ایک ایسا شربت نکلتا ہے مختلف الوانہ، جس کے رنگ بھی مختلف ہیں، لیکن اس کی کوالٹی کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اس کے اندر جو پیٹ سے اس کے مادہ نکلتا ہے، اس کا جو لعاب دہن ہے وہ کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ بھائی شہد کھا کے کوئی بیمار کیوں نہیں ہوتا، تو وہ کہے گا اس لیے کہ اللہ نے شہد کے بارے میں گارنٹی لے لی ہے کہ فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو جس کی شفا کی گارنٹی اللہ نے لے لی، اس کے اندر کبھی بھی کوئی بیمار نہیں ہو سکتا۔ اثر کیا ہے؟ کیوں ہوا؟ کہا ایک وحی نازل ہوئی ہے، ایک وحی نازل ہوئی ہے۔ وحی کا اثر کیا ہے؟ جو آب دہن نکلتا ہے اس میں شفا، اور چونکہ شفا کی گارنٹی اللہ نے لے لی ہے، لہذا ممکن ہی نہیں ہے کہ شہد خراب ہو سکے۔ تو شہد پر تو اتنا اعتقاد ہے تمہارا، وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے طہارت کی ذمہ داری لے لی اور فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو جس کی طہارت کی ذمہ داری اللہ لے لے اس سے غلطی کبھی نہیں ہو سکتی، اس سے کبھی بھی غلط ہے۔ اللہم صلی علی محمد محمد، اس سے غلطی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اب ذرا سا آگے بڑھیے گا۔ یہ جو وحی نازل ہوئی ہے، ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے، کہتے ہیں وحی کی 8 اقسام ہیں۔
ان میں جو سب سے کم ترین درجے کی وحی ہے وہ وحی ہے جو اللہ جانوروں پر اتارتا ہے. جو جانور، اس کو کہتے ہیں وحی غریزی کا. یہ سب سے ہلکی، سب سے کم ترین درجے کی وحی ہے. اور سب سے اعلیٰ کون سی ہے؟ کا سب سے اعلیٰ وحی وہ ہے کہ جہاں عبد اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہ رہے. فقاب قوسین او ادنا، اس منزل پر جہاں عبد اور رب کے درمیان نہ کوئی فاصلہ نہ کوئی واسطہ. وہ وحی ایسی ہے جو جبرائیل کو بھی نہیں معلوم، کیونکہ جبرائیل کا مقام نہیں ہے. یہ کہا اعلیٰ ترین وحی ہے، یہ اعلیٰ ترین وحی ہے. لہذا وحی مستقیم جس کا ظاہر کیا ہے، جب بھی پیغمبر پر وحی مستقیم آتی تو آپ کے چہرے پر اگر سردی بھی ہو، پیشانی مبارک پر عرق آ جاتا. اگر آپ گھوڑے پہ سوار ہوں جانور پر، اس کی کمر کمان ہو جاتی. یہ اس کے صرف ظاہری آثار ہیں، ظاہری آثار جو لوگوں کو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں. اب سوچیں کہ جس کے ظاہری آثار ہیں اس کے حقیقی آثار کیسے ہوں گے. اب بس مجھے مسلمان اتنا بتا دیں کہ جس حیوان پر اللہ نے ایک وحی وہ بھی اس کی نوع پر کی ہے، ایک وحی وہ بھی اس کی نوع پر کی ہے، اس کی جنس پر کی ہے. ایک وحی کا اثر کیا ہوا کہ مکھی جس پر اللہ نے وحی کر دی وہ نہ گھر کا راستہ بھولتی ہے، نہ اسے نسیان ہوتا ہے، نہ اسے ہذیان ہوتا ہے. تو جس پر اللہ نے سب سے اعلیٰ ترین وحی نازل کی ہوگی، تمہارے نزدیک کبھی وہ گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، کبھی جب شب قدر کی آیات نازل ہوتی ہیں تو یہ بھول جاتا ہے کہ شب قدر کب ہونی ہے، اور آخر عمر میں آ کر ہذیان میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اللہ مکھی پہ نازل کر دے وہ معصوم ہو جاتی ہے، نہ ہذیان نہ نسیان، کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ غلطی کرتی ہے. تو پیغمبر اس وحی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ لہذا پیغمبر نہیں کرتے. بھئی یہ تم اپنا حساب کتاب اپنے پاس رکھنا. جن کا نبی راستہ بھولتا ہو، جن کا نبی نسیان کا شکار ہوتا ہو، جن کا نبی ہذیان کا شکار ہوتا ہو، سوچو امت کا حال کیا ہوگا. ہمارا نبی نہیں ہوتا. ایک ایک وحی کا اثر ہے. وحی کا اثر کیا ہے؟ ایک وحی کا اثر اس کے لعاب دہن سے، جو اس کے منہ سے لعاب نکلتا ہے، اس کے اندر کیا پیدا ہو گئی؟ شفا پیدا ہو گئی. ایک وحی کا اثر ہے. اور وہ نبی جس کا سینہ مخزن وحی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور پھر اس میں بھی سب سے اعلیٰ ترین درجے کی وحی کا مخزن جو سینہ ہو، تو بتاؤ اس کے لعاب دہن کی تاثیر کیا ہونی چاہیے؟ کیا تاثیر ہونی چاہیے؟ تو تاثیر ایک تاثیر وہ ہے جو مسلمانوں نے ذکر کی. آپ غزوے سے واپس آ رہے ہیں اور ایک جگہ کنواں، پیاس سے پورے لشکر کی حالت ایسی ہے کہ مرنے والے ہیں. دور دور تک پانی کا کوئی نشان نہیں، پانی ختم ہو گیا، پیاس سے مرنے والے ہیں. تو اب آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مدد. تو جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، پہلے اپنے اسلاف کی سیرت تو جا کر دیکھ رہا. رسول اللہ سے مدد مانگی، آپ نے کہا میں دعا کرتا ہوں، دعا نے تاثیر دکھائی، کنواں نظر آ گیا. تو ابھی جو رسول کو مدد کے لیے طلب کر رہے تھے، کنواں دیکھتے ہی سب رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے. کنویں تک پہنچے، پانی نکالا. اب پانی پینا چاہتے ہیں لیکن پانی اتنا کڑوا ہے کہ شدید ترین پیاس کے باوجود ایک گھونٹ پینا ممکن نہیں ہے. اب دوبارہ رسول اللہ یاد آ گئے. پھر آگے کہا یا رسول اللہ مدد. پیغمبر نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ آگے بڑھے اور روایات کہتی ہیں آپ نے اپنا لعاب دہن جیسے ہی اس کنویں میں ڈالا، کنویں کا کڑوا ترین پانی خوشگوار ترین پانی میں تبدیل ہو گیا. یہ کیا ہے؟ پیغمبر کے لعاب دہن کی تاثیر. حافظ کفایت علی اللہ مقامہ
کہ اس مجلس کا ثواب میں وہ بھی شریک ہو جائیں، خدا ان کی برکت کو منور کریں۔ اس مقام پر بڑا خوبصورت جملہ کہہ کر گئے، کہتے ہیں کہ پانی کی نہ کوئی بو ہوتی ہے، نہ کوئی رنگ ہوتا ہے، نہ کوئی ذائقہ۔ پانی کا کوئی رنگ و بو ذائقہ نہیں ہوتا، جس طرح کے برتن میں جاتی ہے ویسی رنگ ویسی بو اختیار کر لیتی ہے، ویسے ہی ذائقہ اختیار کر لیتی ہے۔ تو پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا، زمین کی فطرت ہوتی ہے۔ اگر زمین کی فطرت شور ہو، کڑوی ہو، پانی کڑوا ہو جائے گا۔ اگر زمین کی فطرت صاف ہو، گوارا ہو، پانی خوشگوار ہو جائے گا، میٹھا ہو جائے گا۔ تو زمین کی فطرت ہوتی ہے، پانی کا ذائقہ نہیں ہوتا۔ کہ یہ آب دہن پیغمبر کنویں کے پانی کو میٹھا نہیں کر رہا، بلکہ اطراف کی پوری زمین کی فطرت کو بدل رہا ہے۔ اور جو فرما رہے ہیں پوری زمین کی فطرت کو کیا کر رہا ہے؟ تبدیل کر رہا ہے۔ پوری زمین کی فطرت کو تبدیل، جو زمین شور تھی، ایک آب دہن کی تاثیر کیا ہوئی؟ پوری کی پوری زمین کی فطرت میٹھی ہو گئی۔ تو اب میں مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ اگر زمین پر ایک دفعہ آب دہن کی تاثیر یہ ہے تو یہ بتاؤ جن کو پیغمبر نے اسی آب دہن سے پلا پلا کے جوان کیا ہوگا، اسی آب دہن سے، یہی تو آب دہن پلوانا تھا۔ بیٹا ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوا، لا کر رسول کی آغوش میں رکھ دیا، رسول سینے پہ بھی سلا رہے ہیں، آب دہن بھی پلا رہے ہیں۔ فاطمہ حضرت کے گھر میں پیدا ہوئی، سینے پر بھی سوئی، آب دہن بھی پلایا۔ حسن کو اسی طرح سے آب دہن، اور جتنا آب دہن حسین کو پلایا، کسی کو اتنا نہیں پلا، کسی کو۔ اب اس آب دہن کی تاثیر کیا ہونی چاہیے؟ اس آب دہن کی تاثیر یہ ہے کہ میرا مولا منبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مولا اتنا علم کہاں سے آیا؟ فرمایا ہاذا، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا ہاذا بسطۃ فی العلم، یہ میرا سینہ نہیں ہے، یہ علم کا گنجینہ ہے۔ مولا آیا کہاں سے؟ ہاذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ وہ ہے جو مجھے رسول نے اس طریقے سے منتقل کیا جس طرح پرندہ اپنی چونچ میں دانہ لا کر اپنے بچے کو پہنچاتا، اپنے بچے کو دانہ پہنچاتا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ تو صاحب بلاغت ہیں، آپ کے کلام کے گلستان سے سید رضی کچھ پھول چن لے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے۔ آپ کے کلام کے گلستان سے کچھ پھول چن لے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے۔ بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ مثال وہ دی جائے جو عوام کے ذہن کے نزدیک ہو، اور عرب سب سے زیادہ جس سے مانوس ہیں وہ اونٹ ہے، اونٹ ہے۔ تو آپ یہ بھی مثال دے سکتے تھے کہ مجھے پیغمبر نے اس طرح سے منتقل کیا جیسے اونٹنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی، اور آپ نے یہ مثال اونٹ کی اس سے پہلے استعمال بھی کی ہے۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا میں بچپن میں رسول اللہ کے ساتھ ایسے رہتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ مثال دے سکتے تھے نا کہ جس طرح اونٹنی نے دودھ پلایا اس طرح سے مجھے منتقل کیا۔ تو شاید صاحب بلاغت پلٹ کر مجھے جواب دیں گے تم نے غور نہیں کیا، اونٹنی میں اور پرندے کی مثال میں فرق یہ ہے کہ اونٹنی دودھ جو ہوتا ہے اس کا وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ جاتی ہے مختلف بیابانوں میں، گھاس پھوس اور جڑی بوٹیاں چگتی ہے، وہ معدے میں جاتی ہے، معدے سے جذب ہوتی ہے، خون میں آتی ہے، خون گردش کرتا ہوا پستان میں آتا ہے، پستان سے دودھ بنتا ہے، وہ دودھ بچہ پیتا ہے، کھاتی کچھ ہے دیتی کچھ اور ہے۔ لیکن پرندہ جیسا دانہ اٹھاتا ہے بغیر کسی تبدیلی کے اپنے بچے کو پہنچاتا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں جیسا اللہ سے رسول نے لیا ویسا ہی علی کو منتقل کیا۔
جیسا وہاں سے لیا بغیر کسی تبدیلی کے مجھ علی تک پہنچایا، تو اب پتہ لگا اس آب دہن رسول کی تاثیر کیا ہے۔ بس آخری مرحلہ اور زحمتوں کو تمام، اتنا پرفیکٹ نظام ہے۔ ایک رہبر ہوتا ہے جو جا کر بتاتا ہے، واپسی پر ہر ایک کو چیک کرتا ہے کس نے ہدایت پر عمل کیا اور کس نے عمل نہیں کیا۔ عربی میں اسی مکھی کو یعصوب کہتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ یعصوب کہتے ہیں۔ سبط ابن جوزی نے اپنی مناقب میں مولا کائنات کا یہ لقب ذکر کیا، کہا کہ پیغمبر نے مولا کائنات سے کہا یا علی انت یعصوب الدین، انت یعصوب الدین، اور اس کے بعد فرمایا کہ پیغمبر نے یعصوب اس لیے کہا ہے کہ یعصوب کی مانند علی دنیا میں رہبر ہے۔ علی نے بتایا کون سا پھول اچھا ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس کے پاس نہیں جانا، دونوں راستے علی نے سمجھا دیے اچھی طرح سے۔ لیکن واپسی کہاں ہونی ہے؟ واپسی کہاں ہونی ہے؟ بھئی جس طرح سے شہد کے چھتے کے اندر نافرمان داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے جنت کے اندر نافرمان داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ علی واپسی میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ کہا پلے صراط کے اوپر کھڑے ہوں گے اور ہر آنے والے کو چیک کرتے چلے جائیں گے۔ جس کسی نے علی کی ہدایت پر عمل کیا ہوگا اس سے علی کی محبت کی خوشبو آ رہی ہوگی، اس کو جانے دیں گے۔ جس نے علی کی ہدایت پر عمل نہیں کیا ہوگا اس سے علی کی بغض کی بو آ رہی ہوگی۔ جیسے یعصوب مکھی کے 2 ٹکڑے کر کے اسے پھینک دیتا ہے، علی بھی 2 ٹکڑے کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ توجہ یا رسول اللہ، بس آخری سوال، آخری بات کہوں اور زحمتوں کو تمام۔ عزیزوں، اگر خدا نظام تکوین میں کہ جو اس کا ہدف نہیں ہے ذرہ برابر بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتا، تو نظام تشریع جو اس کے کائنات کو خلق کرنے کا ہدف ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ نظام کسی غیر معصوم کے ہاتھ میں چلا جائے۔ ناممکن ہے، ناممکن۔ اور پیغمبر نے اپنے باپ اپنے جیسے آئینے تیار کرنے کے لیے آب دہن اتنا کہ جتنا حسین کو پلایا کسی کو نہیں۔ حتیٰ بعض روایت میں یہاں تک موجود ہے کہ حتیٰ حضرت کو شیر زہرا بھی اتنا پینے نہیں دیا، یعنی بہت تھوڑا سا شیر زہرا پیا ہے اپنے، باقی جتنا ہے وہ پیغمبر نے اپنا آب دہن پلا کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے کے 9 اور سلسلے ہیں جو حسین کی پشت سے جاری ہونے ہیں۔ لیکن عزاداروں، جس نے اتنا لعاب دہن رسول پیا ہو اس کا ایک بیٹا اتنا شبیہ رسول ہونا چاہیے تھا، جس کا اپنا وجود گویا رسول کے آب دہن سے بنا ہو۔ اس کا حق ہے نا کہ اس کا ایک بیٹا کم از کم اتنا شبیہ کہ فرماتے ہیں اے پروردگار تو شاہد رہنا، اب میں اس قوم اشقیاء کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے، سیرت میں بھی تیرے پیغمبر جیسا ہے، حتیٰ منطق میں بھی تیرے پیغمبر جیسا، آواز بھی پیغمبر جیسی، حرکات و سکنات بھی۔ فرمایا پروردگار میں جب بھی تیرے حبیب کی زیارت کا مشتاق ہوتا علی اکبر کی زیارت کرتا۔ حسین علی اکبر کو بھیج رہے ہیں، جناب علی اکبر کی شہادت نے ثابت کر دیا کہ یہ سارے کے سارے منافق ہیں، ان کی زبانوں پر تو کلمہ ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں، ورنہ کوئی people کا کلمہ پڑھتا ہو اور صورت رسول کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔
شب عاشورہ ہے، وہ شب جسے حسین نے مہلت مانگی ہے عبادت کے لیے۔ حسین اور نزدیک ہونا چاہتے ہیں اپنے پروردگار، اور صبح ہوتے ہی ایک ایک کر کے انصار شہید ہو گئے۔ اب یا حسین کے بھائی اور بچے ہیں بنو ہاشم۔ حسین نے سب سے پہلا انتخاب جو کیا ہے وہ جناب علی اکبر ہے، سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بھیجا۔ اور جناب علی اکبر کی شجاعت کا اندازہ یہ ہے کہ اچھا شجاعت ہے حضرت کی، اتنے شجاع ہیں علی اکبر کہ جناب نے پہلا حملہ کیا قلب لشکر کے اوپر، اور قلب لشکر کو تتر بتر کر کے آپ قلب لشکر میں سے واپس آئے۔ واحد شہید ہے، واحد شہید کہ جو حملہ کر کے قلب لشکر سے زندہ واپس آیا، اور یہ جناب علی اکبر کی شجاعت کی سب سے بڑی دلیل۔ لیکن عزادارو، واپس آ کر حسین سے کہہ کیا رہے ہیں؟ کہہ رہے یا ابتا، اے میرے باپ، ھذا العطش قد قتلونی، اے بابا یہ پیاس مجھے قتل کر رہی ہے۔ 3 دن کی پیاس الگ ہے، عاشور کے دن کی پیاس الگ ہے، اور صبح سے مسلسل مصروف ہے، اور اب اتنی دیر کا جہاد، یہ سب الگ۔ لیکن جو زرہ اور خود پہنا ہوا ہے اس نے بھی گرم ہو کر حضرت کی پیاس کو کمال تک پہنچا دیا۔ اتنا پیاسا علی اکبر کہ واپس آ کے کیا کرے؟ بابا صرف اگر 2 گھونٹ پانی مل جائیں، علی اکبر جنگ کا نقشہ بدلتے ہیں، خیبر کی یاد دلا سکتا ہے علی اکبر۔ حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا علی اکبر تم تو جانتے ہو پانی نہیں ہے، لیکن حسین نے سوچا اور کہا علی اکبر ایسا کرو، ایسا کرو، اپنی زبان کو میرے دہن میں رکھو، یا میری زبان اپنے دہن میں لو، ہو سکتا ہے تمہاری پیاس میں کچھ کمی واقع ہو جائے۔ بس حضرت کی زبان دہن میں لینا تھی، ایک مرتبہ تڑپ کر پیچھے ہٹے اور رو کر کہتے بابا آپ کا دہن تو علی اکبر سے زیادہ خشک ہے۔ فرمایا علی اکبر پانی نہیں ہے پانی ہے۔ دوبارہ آمادہ ہوئے، دوبارہ اب سوچو عزادار، سوچو اتنی پیاس کے بعد میرے مولا نے جب حملہ کیا تو لشکر کو چیرتے ہوئے پشت لشکر تک چلے گئے، کوئی نہیں ہے جو علی اکبر کا مقابلہ کر سکے۔ ایک مرتبہ شمر نے آواز لگا کر کہا کہ اگر اس جوان کو قتل نہیں کیا یہ ہم سب کو قتل کر دے گا، کیا کریں؟ کہ بس واحد راستہ ہے، علی اکبر کو دھوکہ دے کر مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک پلان تیار کیا گیا، کچھ لوگوں نے آ کر جناب علی اکبر کے پاس اونچی آواز میں شور مچا کر کہنا شروع کیا کہ علی اکبر تم یہاں جنگ لڑ رہے ہو، وہاں لوگوں نے خیمے پر حملہ کر دیا ہے، حسین کا غیرت مند بیٹا ہے، حسین کی طرح غیور ہے۔ ایک مرتبہ خیموں کا نام سننا تھا، حضرت نے چاہا آنکھ کے گوشے سے ایک مرتبہ خیمے کو دیکھے، بس حضرت کی آنکھ تھوڑی سی دیر کے لیے غافل ہوئی تھی۔ حسین بن نمیر وہ ملعون ہے جو نیزہ تاک میں کھڑا ہوا تھا، نیزہ ہاتھ میں تاک میں تھا، ذرا سی آپ کی آنکھ ادھر گئی، اس ملعون نے بڑھ کر جگر کے مقام پر اتنی زور سے نیزہ مارا، اتنی زور سے نیزہ مارا کہ جگر کے مقام پر نیزہ لگا اور نیزے کی انی ٹوٹ گئی۔ بس عزادارو، انی کا ٹوٹنا تھا، جگر کے مقام سے خون فوارہ کی طرح سے باہر نکل رہا، ابل کر باہر نکل رہا ہے۔ علی اکبر لڑتے رہے، لیکن جب خون بہت بہہ گیا، آپ کے ہاتھ میں کمزوری آتی گئی۔ ایک وقت وہ جب علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا، گھوڑے کی گردن میں ڈال کر اپنے گھوڑے سے کہا اے میرے وفادار ساتھی، مجھے خیمے کی طرف لے چل،
مجھے خیمے کی طرف لے چل. میں کہوں گا جناب علی اکبر خیمے کی طرف کیوں جانا چاہتے ہو؟ تو شاید جواب یہ آئے گا ارے میں گھوڑے سے گر کر باپ کو آواز دوں گا، ارے بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا، ارے میرا باپ میرا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر کیسے آ رہا؟ میرے گھوڑے مجھے خیمے تک لے چل. بس عزادارو روایتیں کہتی ہیں اب جو پشت لشکر سے علی اکبر کا گھوڑا چلا ہے تو لشکر میں جہاں جہاں سے گزرتا جاتا یہ ملعون تلوار لے کر آپ کی پشت پر تلواروں سے وار کرتے. تمام مقاتل نے یہ جملے لکھے ہیں فقطعوہ بسیوفہم اربن اربان. انہوں نے اپنی تلواروں سے علی اکبر کی پشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ جو کربلا میں مقام علی اکبر ہے نا، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پہنچ کر میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. اب جو گھوڑے سے گر رہا تو بابا کو آواز دی علیک منی السلام یا ابا عبداللہ. بس عزادارو الحسین کے کان میں اب جو علی اکبر کی آواز آئے، ایک مرتبہ حسین روتے ہوئے مقتل کی جانب جا رہے ہیں، جانا کہیں چاہتے ہیں، قدم کہیں اور پڑ رہے ہیں، سر پیٹ کر کہہ رہے ہیں اعلی الدنیا بعدک العفا. علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا اندھیری ہو گئے. حسین کو راستہ نہیں دکھائی دے رہا. شاید علی اکبر کی بو سونگ کر علی اکبر تک پہنچے، علی اکبر کے پاس بیٹھے، علی اکبر کا سر اپنے زانوں میں رکھا. حسین اپنے ابا کی دامن سے علی اکبر کے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا. علی اکبر نے جو بابا کی بو سونگی، ایک مرتبہ بابا کی طرف نگاہ کی اور پھر عجیب جملے کہے. کہا بابا 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 حاضر رسول اللہ. بابا یہ دیکھو رسول اللہ آئے ہیں. ارے میرے دادا علی مرتضیٰ آئے ہیں، میری دادی فاطمہ الزہرا آئی ہیں. بابا ان کے ہاتھوں میں کوثر کا جام ہے، بابا میں پیوں گا سیراب ہو جاؤں گا. میں کہوں گا جناب علی اکبر یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ تو شاید جواب یہ دیں گے ارے میں نے کچھ دیر پہلے بابا سے 2 گھونٹ پانی مانگا تھا. ارے بوڑھا باپ ہے، شاید دل میں بات رہ جائے، میں اپنے علی اکبر کو پانی نہ پلا سکا. بابا میں نے پی لی. راوی کہتے ہیں علی اکبر نے حسین کے دامن میں جام شہادت پوش کر لیا. راوی کہ ہم نے کسی کے اوپر حسین کو ایسے گریہ کرتے ہوئے نہیں جیسا علی اکبر پہ گریہ کرتے ہوئے. اب جو حضرت کے جنازے کا حال دیکھو. ایک مرتبہ آواز لگائی کہ یا فتیانہ بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ آؤ احملوا اخاکم، اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ. بس عزادارو بنی ہاشم کے جوان آئے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کر علی اکبر کے جنازے کو اٹھایا، لے کر جا رہے ہیں خیمے کی طرف جا رہے ہیں. خیمے کی طرف جا، معلوم ہے نا خیمے کے دروازے پر زینب منتظر ہے. ارے علی اکبر کا جنازہ آ رہا ہے، خدا زینب کے دل کی خیر کرو.